وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قریب، حدیث حسن۔ بارک اللہ فیک۔ جو پہلی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے وہ ہے للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ۔ للہ یہ لام ابتدائیہ کہلاتا ہے، جو مبتدا پر داخل ہوتا ہے اور اس سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، اس کو استفتاح بھی بولتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت انتہائی شدید ہے خوشی کے اعتبار سے۔ یہ فرحاً اس کا نصب تمییز کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت زیادہ اور شدت سے خوش ہوتا ہے بتوبۃ عبدہ ہی، اپنے بندے کی توبہ سے، من احدکم براحلتہ، اس شخص سے بھی زیادہ جو اپنی سواری پر ہوتا ہے۔ الحدیث، یعنی شیخ نے حدیث پوری ذکر نہیں کی ہے، صرف الحدیث آگے لکھ دیا ہے۔ الحدیث یہ تھا کہ فتح کے ساتھ، الحدیث یعنی اقرأ الحدیث، کہ باقی حدیث آپ پڑھ لیجئے کتابوں میں دیکھ کر، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تو یہ چونکہ رسالے کا اختصار مطلوب ہے تو باقی حدیث آپ تلاش کر کے پڑھ لیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی سواری پر سوار ہو اور اس سواری پر اس کا زاد راہ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اور وہ کسی صحرا میں سفر کر رہا ہے کہ اچانک اس کی سواری گم ہو جائے اور وہ کہیں نظر نہ آئے۔ اب یہ شخص بھوکا اور پیاسا سواری کا منتظر ہے، مگر وہ مل نہیں رہی، حتیٰ کہ اس کی موت قریب آ گئی اور موت کے انتظار میں سر جھکائے بیٹھا ہے کہ اچانک وہ اپنا سر اٹھاتا ہے تو سواری سامنے کھڑی ہوتی۔ اسے کس قدر خوشی ہوگی؟ فرمایا کہ خوشی کے عالم میں وہ جھومتے ہوئے کہے گا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ جملہ یعنی ایک اس نے فرد جذبات اور مسرت کے جذبات میں مغلوب ہو کر کہا، حقیقت مراد نہیں ہے، اور اس قسم کا جملہ اگر زبان سے نکل جائے تو وہ قابل معافی ہے۔ کسی تکفیری کو وہاں اپنا شوق پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافر ہو گیا، بلکہ فرد جذبات میں اس قسم کی بات اگر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے یہ قابل معافی۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا اپنی سواری کو پا لینے کے بعد۔ کوئی بندہ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ یہاں شیخ الاسلام کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کرنا، اور وہ خوشی، فرحت، مانا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرحت کی صفت سے متصف ہے۔ فرحت کا معنی سرور اور لذت القلب، یعنی چہرے کا سرور اور دل کی لذت، ایک ایسا امر جس میں دل لذت محسوس کرے اور چہرہ مسرت ظاہر کرے، تو یہ فرحت ہے۔ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ خوش کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اور یہ علم اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ پاک نے جو کچھ بتا دیا اس پر ایمان ہے، اور جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں
کوئی تعویل کرنا یا کیفیت بیان کرنے کے درپے ہونا، یہ دین اور توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ جو علم دے دیا اس پر ایمان ہے، اور جو علم نہیں دیا گیا اس پر خاموشی، اور وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ خوش کیسے ہوتا ہے؟ کیفیت معلوم نہیں ہے، کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ خوش ہونا بندوں کی طرح ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آگے دوسری حدیث آپ نے سنی، یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یضحک ضحک سے، ضحک کا معنی ہنسنا۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے الی رجلین، دو آدمیوں پر، یقتل احدہما الآخر، جن میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوتا ہے، اور کلاہما یدخل الجنہ، اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ قاتل اور وہ مقتول ہے، تو قاتل تو جہنم میں جاتا ہے، قاتل کا انجام جہنم ہے، مگر اللہ رب العزت دونوں کو جنت میں ان کے ہاتھ تھما کر آپس میں پکڑوا کر جنت میں بھیجتا ہے، اکٹھا بھیجتا ہے، اور اللہ ہنستا ہے اس عمل پر۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ میدان جہاد میں کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب کافر قاتل ہے اور مسلمان مقتول ہے، بعد میں یہ کافر بھی مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اور وہ بھی میدان جہاد میں جا کر شہید ہو گیا۔ اب یہ دونوں رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے، اور دونوں کا مقام جنت ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک شخص دوسرے کا قاتل تھا، مگر اللہ رب العزت کی رحمت اسے بھی حاصل ہو گئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ یہاں مقصود یضحک، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت الضحک یعنی ہنسنے کی صفت سے متصف ہے۔ ہنسنا اس کی صفت فعلی ہے، اور کسی بھی امر پر جو بندے سے اچھا ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ثابت ہوتا ہے بعض احادیث سے، جیسا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جب ان دونوں بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ہنستے ہوئے فرمائے گا۔ یہ اس ذات کی صفت فعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ فعل انجام دیتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہنستا کیسے ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ کیا انسانوں کی طرح ہنستا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے سارے صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہیں۔ جو چیز بتا دی گئی اس پر ایمان ہے، اور جس چیز پر خاموشی ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ بتایا کیا گیا ہے؟ اللہ کا ہنسنا۔ ہنسنے کی کیفیت کیا ہے؟ اس پر خاموشی، اور یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سارے افعال اور ساری صفات کمال کی ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی اور خامی نہیں ہے، اس کا ہر فعل کمال کا فعل ہے۔ تو یہ اس حدیث کا شاہد کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک ثابت ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تیسری حدیث آپ نے پڑھی، عجب ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ، وقرب غیرہ، یہ کتاب میں شاید غیرہ کا لفظ ہے، یہ اعراب غلط ہے، غین پر فتح نہیں بلکہ غین کے نیچے کسرہ ہے، اور یا ساکن نہیں بلکہ یا پر فتح ہے۔ وقرب غیرہ ینظر الیکم ازلین قانتین فیظل یضحک یعلم ان فرجکم قریب۔ اللہ رب العزت تعجب کرتا ہے، عجب ربنا، ہمارا رب تعجب کرتا ہے۔ تعجب جو ہے اس کے دو استعمال ہیں۔ ایک استعمال محمود، قابل تعریف،
اور ایک ہے استعمال مذموم، کسی مذمت کے پہلو میں اور نقص اور خامی کے پہلو میں۔ قابل تعریف پہلو کیا ہے؟ کہ کسی کی کوئی آپ نے خوبی دیکھی اور آپ کو تعجب ہوا، مثلا فلاں شخص اپنے باپ کا اتنا فرما بردار کہ اپنے باپ کے حکم پر گلا کٹوانے پر تیار ہے، یہ تعجب، یہ محمود امر ہے، یہ تعجب قابل تعریف ہے۔ اور ایک ہے تعجب کرنا کسی غلط شے پر، کہ فلاں شخص اپنے باپ کا اتنا نافرمان، اس کی کوئی بات نہیں مانتا، باپ کھلاتا ہے پلاتا ہے مگر اس کا بڑا ہی نافرمان ہے، یہ نافرمانی بڑی تعجب خیز ہے۔ تو تعجب کا اطلاق قابل تعریف امر پر بھی ہے اور تعجب کا اطلاق قابل مذمت امر پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہی کمال ہے اور اس کے تمام افعال محمود ہیں اور قابل تعریف ہیں۔ اس کا تعجب فرمانا بندوں کے ان کاموں پر ہے جو قابل تعریف، اچھے کام، عمدہ کام اور بہترین کام، ان کاموں پر تعجب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث یہ ہے کہ عجیب ربنا من قنوت عبادہ، ہمارا رب تعجب کرتا ہے اپنے بندوں کی نا امیدی پر۔ قنوت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اسی سے قنوت ہے، تقنطوا سے قنوت مایوسی۔ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اپنے بندوں کی مایوسی سے، وقرب غیرہ، اور ان کے احوال کی تبدیلی کے قریب ہونے سے۔ مثلا بندہ مایوس ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی، خشک سالی، کھیتیاں خشک ہو گئیں اور مویشی پیاس سے مر رہے ہیں، بندہ مایوس ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کی حالت تبدیل ہونے والی، میں بارش برسانے والا ہوں، اور جو بندے کی قنوتیت ہے اور اس کی مایوسی ہے اسے دور کرنے والا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں پر تعجب کرتا ہے۔ ینظر الیکم، تمہیں وہ دیکھتا ہے، اذلین قانتین، اذلین کا معنی تنگ، انتہائی تنگ، یہ ازل یذل بمعنی ضاق یضیق، تنگ ہونا اور تنگی محسوس کرنا، اور قانتین وہی قنوت سے مایوس ہونا۔ اللہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم بہت ہی تنگ ہو اور بہت ہی فقر کے قریب پہنچ چکے ہو اور مایوس ہو چکے ہو۔ یضحک، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، کیوں؟ یعلم، کیونکہ اللہ جانتا ہے، ان فرجکم قریب، کہ تمہاری خوشحالی، آسانی اور تونگری کے دن قریب آ چکے، تونگری کے دن قریب آ چکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا، اپنے بندوں پر سرور داخل کرنا اور بندوں کو خوش کر کے جو ہے اپنا احسان ان پر قائم کرنا۔ یہ معاملہ اس حدیث میں کہ بعض اوقات قحط سالی کا دورہ ہوتا ہے اور بندہ ایک مایوسی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ یہ فقر دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک دو دن میں بارش ہو جائے گی اور میرے بندے کے اندیشے دور ہو جائیں گے، تو اللہ اس بات پر ہنستا ہے اور تعجب فرماتا ہے کہ بندہ کس قدر جلدی کرتا ہے مایوسی اختیار کرنے میں اور ساتھ دعائیں کرنے میں، اور اللہ کی طرف سے مدد بھی کتنی قریب ہے۔ تو اس حدیث میں تعجب کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس صفت سے متصف ہے، وہ تعجب فرماتا ہے، اس کا تعجب فرمانا اچھے کاموں پر ہے، وہ تعجب فرماتا ہے، اور یہ اس کی صفت محمودہ، صفت کمال۔ تعجب کیسے کرتا ہے یہ کیفیت معلوم نہیں ہے۔ تمام صفات کی طرح ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تعجب برحق ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرح اس کا رحیم ہونا حق ہے، مگر رحیم ہونے کی کیفیت معلوم نہیں۔ اس کا سمیع ہونا حق ہے کہ وہ سنتا ہے، مگر کیسے سنتا یہ معلوم نہیں ہے۔ جو اس نے خبر دے دی اس پر ایمان ہے، اور جو خبر نہیں دی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ جی۔